رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين برعظمة مصطفى الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی معبود لم یزل، خدا مطلق، رحمان الرحیم غفور الرحیم اللہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق اللہ، اپنے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے استفا کیا ہے، ہم نے منتخب کر لیا ہے آدم کو و نوحا اور نوح کو، پھر کہا وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، آگے کہا وآل عمران اور عمران کی آل کو. اللہ نے استفا کیا آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. تو اللہ نے مصطفیٰ بنایا حضرت آدم کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا حضرت نوح کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا آل ابراہیم کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا آل عمران کو. اور یہ تھی اللہ کے قرآن کی آیت، اور ادھر رسول خدا کا وہ فرمان کہ جس میں رسول خدا نے کہا میں ابراہیم کی مانگی ہوئی اس دعا کا اثر ہوں. اور رسول نے ایک جملہ اور آگے کہا تھا کہ دعائے ابراہیم جو ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ نے جب ابراہیم کو امامت دی تو اللہ نے امامت کی، ابراہیم نے خوش ہو کے کہا معبود یہ عہدہ میری نسل میں باقی رکھنا. اللہ نے کہا کہ ابراہیم یہ عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. حضرت ابراہیم نے کہا ان ظالم سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان ظالم سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر بت پرست ہو تو اس کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا. تو رسول خدا کا یہ کہنا کہ ابراہیم کی دعا میں اور علی ہے، اور اللہ کا یہ کہنا کہ جو بت پرست ہوگا وہ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، وہ امام نہیں ہو سکتا. تو رسول خدا نے فرمایا اللہ نے اس لیے تاج نبوت میرے سر پہ سجایا تھا، تاج امامت علی کے سر پہ سجایا تھا، اس لیے نہ ہم نے کبھی بتوں کے آگے پیشانی کو جھکایا، نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بتوں کے آگے. درود پڑھے محمد اور رسول خدا نے فرمایا کہ نہ میں نے، نہ ہی علی نے، نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اور اس بات کی دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ جب رسول خدا کہہ رہے تھے کافروں سے ان جھوٹے خداؤں کو مت پوجو، ان مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو مت جھکو، کسی کافر نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ رسول خدا آج آپ اللہ
کے نبی بن کر ہم سے کہہ رہے ہو کہ ان بتوں کے سامنے پیشانی مت جھکاؤ. کوئی کافر یہ کہہ سکتا تھا کہ کندر آپ بھی تو جھکتے تھے، لیکن نہیں کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے بت پرست اور ہوتے ہیں، بت شکن اور ہوتے ہیں. بت شکن اور ہوتے. دیکھیے جب تاریخ اسلام لکھی جائے یا کوئی محدث حدیث لکھے، کوئی مورخ تاریخ لکھے، تو جب تاریخ اسلام میں یا حدیثوں میں یا روایتوں میں جب رسول کے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے، بہت توجہ رکھیے، تاریخ لکھنے والا بھی اور روایت لکھنے والا بھی جب بھی رسول کے اصحاب کا ذکر کرتا ہے تو کس طرح لکھتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. جب صحابہ کرام کا نام لیتا جائے گا تو کہے گا رضی اللہ عنہ، لیکن جب مولا علی کا نام آتا ہے تو لکھتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. بہت توجہ رکھے گا بھائی، کسی بھی فرقے کا عالم ہو، کسی بھی فرقے کا محدث ہو، کسی بھی فرقے کا راوی ہو، کسی بھی فرقے کا مورخ ہو، جب وہ صحابہ کا نام لکھتا ہے تو کہتا ہے رضی اللہ عنہ. جہاں علی کا نام آیا کہتا ہے کرم اللہ وجہہ. میں کہوں سب کے ساتھ رضی اللہ لکھا، میرے مولا کے ساتھ کرم اللہ کیوں لکھا؟ تو علماء نے جواب یہ دیا کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا کوئی خاص کرم ہو. بہت توجہ، کہ سب کے ساتھ رضی اللہ لکھا، علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ. وجہہ کہتے ہیں چہرے کو، کرم اللہ وجہہ. کرم اللہ وجہ اسے کہتے ہیں جس کے وجہ پر، جس کے چہرے پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہو. اب علماء سے پوچھا کہ وہ کون سا کرم ہے جو کسی صحابہ کے چہرے پہ نہیں ہوا؟ ہوا تو علی کے چہرے پہ ہوا. تو علماء نے متفق ہو کے کہا کہ علی کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اور صحابہ میں اور علی میں فرق یہ ہے علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. اچھا ایک غور کرنے والی بات، مثلا بچوں کو مجلسوں میں لاتے ہیں، اسے کہنا نہیں پڑتا بیٹا ماتم کرو. باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود کرنے لگتا. بچوں کو نوحہ پڑھنا سکھاتے نہیں، باپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو پڑھنے لگتا ہے. یعنی بچہ گھر میں عمل وہ کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھے. مثلا مثال کے طور پہ مسجد میں بچے کو ساتھ لے گئے، جس پہ بھی نماز واجب ملے، جس کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی. اب وہ باپ کو دیکھ رہا ہے، اگر باپ قیام میں ہے تو خود بھی قیام میں، اگر باپ رکوع میں ہے تو خود بھی رکوع میں، اگر باپ سجدہ کر رہا ہے تو خود بھی سجدہ کرتا ہے. یعنی بچہ وہی عمل کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھے. علماء نے متفق ہو گئے یہ تو مان لیا کہ علی کے چہرے پہ خدا کا خاص کرم یہ ہے علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. میں کہوں تو پھر یہ بھی مان لو کہ بچہ عمل وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھے. تو بھائی علی نے بھی وہی کیا جو اپنے باپ حضرت ابو طالب کو کرتے ہوئے دیکھا. علی نے دیکھا میرے باپ نے کبھی مجھ کے آگے سر نہیں جھکایا تو علی نے بھی نہیں جھکایا. اسی لیے فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ میں بت توڑے گئے، میں کہوں سرکار کسی اور سے توڑوا لیجیے، صحابہ کرام کا مجمع تو ہے، اور کسی سے توڑوا لیجیے. عجب رسول کا ہے اگر کسی اور کو بھیج
اب توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور ادھر سے بت نے سوچا کل تک مجھے پوجنے آتا تھا، آج مجھے توڑنا ہے، کب توڑواؤں گا بھی اس سے جس نے کبھی جھوٹے خداؤں سے رشتہ رکھا ہی نہیں۔ یعنی نہ علی نے بتوں کو سجدہ کیا، نہ علی کے باپ حضرت ابو طالب نے کیا۔ کیسے کرتے؟ یہ جو کافر روز آگے شکایت کر رہے ہیں حضرت ابو طالب سے، بھتیجے کو سمجھائیے، بھتیجے کو سمجھائیے ہمارے خدا کو کچھ نہ کہے۔ کافر یہ کیوں نہیں کہہ رہا ابو طالب بھتیجے کو سمجھائیے تمہارے اور ہمارے، یہ نہیں کہا ہمارے۔ کافر بھی جانتے تھے بت پرست ہم ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ اچھا کافروں کے بچے رسول خدا کے پیچھے پیچھے پتھر مارنے گئے، ایک مرتبہ پتھر مارا، بچوں نے مارے، رسول خدا زخمی ہو گئے، آگے دیکھ گھر آ گئے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا بھتیجے میرے لال کی کیا حالت؟ کہتے جان وہ کافروں کے بچے ہیں پتھر مار رہے۔ ٹھیک، جناب ابو طالب نے کافروں سے کہا اپنے بچوں کو سمجھائیے، جملہ سننا جناب ابو طالب کا، اپنے بچوں کو سمجھائیے میرے بھتیجوں کو کچھ نہ کہے۔ کافروں نے کہا ابو طالب چھوڑیے، رہنے دیجیے، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ابو طالب نے کہا تو یاد رکھنا ایک بچہ میرے پاس بھی ہے۔ ابو طالب نے کہا پھر بچوں میں رہنے دینا، ایک میرے پاس بھی ہے۔ اگلے دن آیا، یاری جی بابا جان، جب میرا یہ حبیب میرا بھتیجا گھر سے نکلے پیچھے پیچھے حفاظت کے لیے چلنا، اب آگے ہے رسول، پیچھے علی، اور اللہ کے علاوہ شمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، آگے چلنے والے سورج کی قسم اور اس کے پیچھے بلا فصل چلنے والے چاند کی قسم۔ چلنے سے پہلے رسول خدا نے اور مولا علی نے کھجوریں کھائی، رسول کھجوریں کھاتے رہے گٹھلیاں پھیرتے رہے، علی کھجوریں کھاتے رہے گٹھلیاں جیب میں رکھتے رہے۔ میں کہوں مولا کھجوروں کا کھا لینا تو ٹھیک ہے، ان گٹھلیوں کا کیا کرنا ہے؟ بندوں کو کیا پتا تھا یہ رسالت کا ہتھیار حفاظت کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اب آگے رسول، پیچھے علی، بچے پتھر ہاتھ میں لیے مارنے کے لیے جیسے تیار ہو۔ علی نے اشارے سے کہا رہنے دو، پہلے شرافت سے سمجھایا، کردار پہلے پیش کیا بار بعد میں، کردار پہلے بار بعد میں، بچے مانے نہیں۔ جیسے ان کا وار ہوا علی نے نکالی جیب سے گٹھلیاں، جس کے جہاں ماری وہیں سے ٹوٹ گیا۔ میں کہوں یہ گٹھلیوں کا کمال نہیں ہے، ہاتھ ید اللہ تھے، ہاتھ ید اللہ تھے۔ اب بچے اپنے اپنے گھر، کیا ہوا؟ کئی حالت کس نے کہا علی نے، اب سارے اکٹھے ہو گئے ابو طالب کے پاس، تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ ابو طالب نے کہا بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ کیا کہنے کیا کہنے، درود پڑھو محمد علیہ ایک مرتبہ درود پڑھو۔ علی ازل سے ہی رسول خدا کے ساتھ ساتھ آج بھی ہے، تھے نہیں ہے۔ دعوت نزول شیعہ میں بھی یہی ہوا، رسول نے کہا چچا جان اللہ کا حکم آیا، میں نے کافروں کو ایمان کی دعوت دینی، آپ دعوت کا اہتمام کریں۔ میں تو سرکار میرے چچا کو دعوت دے دو، باہر والوں کو بعد میں بلا لینا، گھر سے شروع کیجئے۔ نہیں، عجب نے رسول فرمائے ایمان کی دعوت اسے دی جاتی ہے جو پہلے بے ایمان ہو، میں جو کلے ایمان کا بھی باپ ہو، اسے ایمان کی کیا ضرورت؟ چچا جان دعوت کا اہتمام کیجئے۔
جو مانے گا آج سے میرا ولی، میرا وسیع، اللہ کا ولی اور میرا خلیفہ ہو، سب خاموش۔ 10 سال کی عمر میرے مولا کی، اٹھے یا رسول اللہ میں کہاں بیٹھ جاؤں؟ 3 مرتبہ رسول نے پوچھا اور تینوں مرتبہ نہیں اٹھے۔ سرکار آپ کو پتہ ہے کسی اور نے نہیں گواہی دے گی، علی نے دے گی، پہلی بار میں دلوا لیجئے کہ اگر پہلی بار میں دلوا لی تو آنے والے وقت میں انہی کافروں کے مرید کہیں گے ہمارے پیروں کو موقع ہی نہیں ملا تھا، ہمارے والوں کو موقع ہی نہیں ملا۔ رسول نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو یہ کہے گا وہ آج سے اللہ کا ولی، میرا وسیع، میرا خلیفہ۔ سب خاموش تھے، میرے مولا اٹھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب رسول نے وعدہ کیا تھا جو آج یہ گواہی دے گا اللہ کا ولی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وسیع ہوگا۔ اب رسول نے کہلوایا، علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر رسول نے وعدہ نبھاتا ہوا تھا علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، علی نے سامنے سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر رسول نے کہا علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ دعوت ذوالشیرہ کا فیصلہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ علی کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ محمد کا کلمہ ہے۔ جو رسول نے پڑھا تھا وہ علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ، پھر کہا وہ خلیفۃ بلا فصل۔ دیکھیں بلا فصل رکھ کے بتایا درمیان میں گنجائش کوئی نہیں، جہاں محمد ہے بس پیچھے علی ہے، اور ہر جگہ مولا میرے آقا محمد کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ رسول نے فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے علی میرے ساتھ جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول نے کہہ دیا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے علی آگے ہوگے میں پیچھے رہوں گا، علی آگے ہوگے میں پیچھے رہوں گا۔ ہر بات ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے سرکار آپ آقا ہوگے پیچھے رہیں گے، علی آپ کے آگے جائے گا، کیسے؟ رسول نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب کہیں لشکر جاتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے، علمدار آگے، سردار پیچھے چلتا ہے، علمدار آگے چلتا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا یا علی تم لباس صاحب لواء الحمد، قیامت کے دن جو علم ہوگا اسے بھی آپ اٹھائے۔ اچھا اتنا ڈرایا ہے خدا کی قسم قیامت سے، یہ قیامت کا بڑا ہولناک منظر ہے، بے شک ہے، زلزلے آئیں گے، آسمان سے پتھر برسے، شکلیں بگڑ جائیں گی۔ پہلے مجھے بھی بہت خوف آتا تھا، جب سے مجھے پتہ لگا ہم لاوارث نہیں، آج بھی ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے۔ اب قیامت سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے ہمارا یقین یہ ہے قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا، اتنا ضرور پتا ہے قیامت سے پہلے امامت نے آنا ہے، قیامت سے پہلے امامت نے آنا ہے۔ اب رسول نے فرمایا قیامت کا دن بڑا ہولناک منظر، بڑا خوفناک منظر، لوگ بھاگ رہے ہوں، پریشانی کا عالم ہو، سورج سمانے سے ہو، پیاس کی شدت ہو، دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اچھا جب یہ سب ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بھائی جب یہ سب ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں کہوں سرکار یہ تو بتا دیا، سوا نیزے میں سورج ہوگا،
دھوپ بہت تیز ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، اس سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں؟ رسول نے کہا یہ سب ہوگا، اس دن ایک علم بلند ہوگا، اس دن ایک علم بلند ہوگا۔ پھر رسول نے فرمایا کہ جو تم دنیا میں علم سجا رہا ایسا نہیں، پھر علم میں لگا ہوا ہوتا ہے فریرہ جو لہرا رہا ہوتا ہے۔ رسول نے کہا اس کا فریرہ اتنا بڑا ہوگا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اگر فریرہ اتنا بڑا ہے، علم کتنا وزنی ہوگا؟ علم کتنا وزنی ہوگا؟ اور سرکار اتنا بڑا فریرہ، اتنا اونچا علم، اسے اٹھائے گا کون؟ رسول نے کہا وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا۔ کیا وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا؟ سرکار مولا نے اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، اچھا ہم بھی علم سجاتے، علم سجایا، فریرہ بنایا، لیکن فریرے کو خالی نہیں رکھتے، اس پہ کچھ نہ کچھ لکھتے ضرور ہے۔ بھائی بندے اگر بنائے تو کچھ نہ کچھ لکھتے ضرور، یا حسین لکھ دیں گے، یا عباس لکھ دیں گے، یا سقائے سکینہ لکھ دیں گے۔ میں کہوں سرکار ہم جب بندے گناہگار علم بناتے ہیں نا، اس پہ کچھ تحریر ضرور کرتے ہیں۔ سرکار آپ نے جو ہے قیامت کے دن اتنا بلند علم اٹھانا ہے، علی سے اٹھوانا ہے، اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا فریرہ ہے، سرکار اس پہ کچھ لکھے گا نہیں؟ رسول نے کہا اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ اس پہ کیا لکھا ہے؟ رسول نے فرمایا اس پہ 3 کلمے لکھے ہوئے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، اس پہ لکھا ہوگا علی ولی اللہ۔ اب اس علم کے قریب اگر گئے تو سورج کی تپش سے بچ جائیں گے۔ اب قریب جائے گا کون؟ میں جسے یہاں اچھا لگتا ہے وہی جائے گا، جسے یہاں اچھا لگتا ہے وہ جائے گا، جسے یہاں پسند نہیں وہ وہاں بھی نہیں ملے گا۔ تو علم کے سائے میں وہی آئے گا جن علم سے محبت ہے۔ اچھا خدا کی قسم یہ ہے فضیلت، یہ ہے فضیلت ہے دور پر محمد یہ مولا آقا کے علمدار بنے ہوئے اور قیامت میں بھی رہے، کیونکہ مولا علی رسول خدا کے نقش قدم پہ چلتے رہے ساری۔ مجھے میرے وطن میں 8 بندوں نے کھیلا ہوا، سارے اہل سنت بھائی جی یہ بتاؤ شیعہ سنی کا چکر کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، سارے بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائی ہیں، کوئی پھر نے شیعہ کیوں کہتے ہیں، اسے سنی کیوں کہتے ہیں، آپس میں جھگڑا کیا ہے؟ لیکن نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ شیعہ سنی ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، شیعہ سنی ایک جسم کے 2 بازو ہیں، شیعہ سنی ایک ڈالی کے 2 پھول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے شیعہ سنی کا آپس میں چکر کیا؟ ہم نے کہا کہ اس بات یہ ہے سنی اسے کہتے ہیں جو رسول خدا کی سنت پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، ایسی کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا شیعہ کہتے ہیں چاہنے والے کو، جو جس سے محبت کرے وہ اس کا شیعہ ہوتا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ اللہ کے شیعہ ہیں۔ آپ کو نبی سے محبت ہے؟ کہا آپ نبی کے شیعہ ہیں۔ میں نے کہا اب یہ بتائیے نبی پاک کے سنت طریقے پر علی سے زیادہ کسی اور نے عمل کیا یا نہیں؟ میں نے کہا کسی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ نبی نے علی سے سب سے زیادہ محبت کی یا نہیں؟ کہ ہاں کی۔ میں نے کہا پھر آج سے جھگڑا نہ کرنا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ علی سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے، محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے۔
شیعہ ہونا، محمد مصطفیٰ سے پھر بڑا شیعہ ہے کوئی نہیں، اور نبی کے سنت طریقے میں زندگی گزارنے کا نام سنی ہونا ہے تو علی سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی خدا کی قسم خوش نصیبی عزاداروں کی ہے کہ سنی بھی ہم ہیں، شیعہ بھی ہم ہیں۔ بھائی کیسے؟ وہ ایسے کہ علی والے بھی ہم ہیں، نبی والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم، نبی والے بھی ہم۔ علی والے اس لیے کہ علی کو مولا مانتے ہیں، نبی والے اس لیے کہ نبی کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ علی نے خود نہیں کہا تھا میں مولا ہوں، نبی نے کہا تھا علی مولا ہے، مانا علی کو کہنے پہ نبی کے، اسے کہتے ہیں علی اور نبی دونوں کو ماننے والا۔ اچھا دونوں کو ماننا بھی ضروری اسی لیے ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے منکر کو ایک بار معاف کر دوں گا، علی کے منکر کی معافی نہیں ہے۔ معبود تجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، میرا مولا تو خود تجھے سجدے کرتا ہے۔ یہ شرط کیوں رکھی؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے مجھے کسی نے دیکھا نہیں، سبحان اللہ، ہر کسی نے صرف سنا ہے، خدا ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ کب میرے حبیب کو دیکھا ہے تو اس کے باطن کو، اس کی حقیقت کو کسی نے جانا نہیں۔ علی کو ماننے کی شرط اس لیے رکھی کہ مولا نے خود کہا تھا میں اللہ کا ظاہر ہوں، محمد کا باطن ہوں۔ اللہ کا ظاہر میں، محمد کا باطن میں ماننے کی شرط اس لیے رکھی اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ اس پہ شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں محمد رسول اللہ کہتا ہے یا نہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے علی ولی اللہ، اس پہ یقین ہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ والا بھی ہے، محمد رسول علی وہ کسوٹی ہے، وہ میزان ہے خدا کی قسم کہ علی کو مان لو تو نبی بھی مل جاتے ہیں، خدا بھی مل جاتا۔ جو ملتا علی کے در سے ملتا ہے، وہ اسی لیے اگر تعلیم لینی ہو تو علی کے در سے، کوئی بھی علم کی بھیک لینی ہو تو علی کے در سے، اولاد چاہیے تو علی کے در سے۔ بھائی کوئی کہ جی اللہ کے در سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ بھائی بات ایک ہی ہے، اللہ سے مانگو گے۔ جب کسی سے کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور جب دروازے سے کوئی خیرات دینے آتا ہے مالک چاہیے نہیں آتا، مالک خود دینے نہیں آتا، اپنے کسی اور چاہنے والے سے کہتا ذرا دے آؤ۔ ہم نے اللہ سے مانگا، اس کے گھر کا دروازہ کھلا، اب جو دیکھا تو دروازے سے علی نکلے۔ اچھا تعلیم ملے گی تو علی کے در سے، بھائی کیوں؟ کہ لفظ تعلیم پر ہی غور کر لو، تعلیم تے عین لام یہ اور میم، یہ حرف 5 رکھے، حرف 5 رکھے اللہ، اور شروع کا حرف ہے تے، آخری حرف ہے میم۔ بڑی توجہ رکھنا، تعلیم۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ میرا چاہنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا، علم ضرور ملے گا۔ کیوں؟ تعلیم میں حرف 5، شروع میں ہے تے، آخر میں ہے میم، اور درمیان میں بچے 3 حرف، کیا؟ عین لام یہ۔ جو دولی بندہ ہے، شروع میں ہے تے، آخر میں ہے میم، درمیان میں عین لام یہ۔ اگر تینوں کو دیکھو تو علی بنتا ہے، یا یوں کہوں شروع میں ہے توحید کی تے، آخر میں ہے محمد کی میم، درمیان میں ہے علی۔
درمیان میں ہے نہیں، یعنی یوں کہو درمیان میں نہیں، اور شروع میں توحید کی تھے، آخر میں محمد کی نیم۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو اگر مجھ سے پوچھ لینا تو بھی درمیان میں ہی ہے، نبی سے پوچھ لینا تو بھی درمیان میں ہی ہے، یعنی اگر نبی تک جانا تو علی کے ذریعے، مجھ تک آنا تو علی کے ذریعے۔ بھئی ہر کسی نے پل صراط سے گزر کے جانا، پل صراط سے۔ ابھی بقرعید گزری ہے، ہمارے ایک بڑے میاں تھے کہ جی پل صراط سے بکرے پہ بیٹھ کے جائیں گے تم تک، اسی لیے تو قربانی ہوتی۔ میں نے کہا جی جس کے پاس قربانی کے پیسے نہ وہ بیچارہ کیسے جائے گا؟ انہوں جی واللہ کی مہربانی، یہ سنی ہوئی بات اور ہوتی، پڑھی ہوئی بات اور ہوتی۔ اور پھر میں وہ بتاتا ہوں، جادو ہو تو سر چڑھ کے بولے، پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، گزرنا پڑے گا، ہر ایک گزرے گا۔ اب دیکھیے کتاب بھی ہمارے سنی بھائی کی، ہماری جان ہمارے سنی بھائی، ان کی عالمی کتاب علامہ حاجی مکی، مکہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم اپنے وقت، کتاب سوائے المحرقہ میں لکھتے ہیں، جملہ سننا، اب وہ لکھ رہے ہیں کوئی بندہ بھی پل صراط سے نہیں گزر سکتا اور گزرنا پڑے گا۔ کیسے؟ روایت کیا لکھی؟ روایت کرنے والے کون ہیں؟ روایت کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کوئی بھی بندہ اس وقت تک پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی اسے لکھ کے نہ دے دے، جب تک علی لکھ کے نہ دے دے۔ میں کہوں میرے سنی بھائیوں، شیعہ سنی کے چکر میں نہ بہت سمیت ہو جاؤ، شیعوں کو چھوڑو، حضرت ابو بکر کی بات کو مان لو، کم سے کم صحابہ کی تو مانو۔ اچھا کسے لکھ کے دیں گے؟ یہ تو مولا جانے، ہمیں تو پتہ نہیں لکھ کے کسے دیں گے، مولا جانے، لکھوانے والا جانے۔ اتنا ضرور پتا ہے دیں گے کسے یہ نہیں پتا، اتنا ضرور پتا ہے کم سے کم اگر کسی نے کسی بھی معاملے میں اگر نبی کو یا آل نبی کو کسی چیز کے لیے منع کیا ہو اسے نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں یہ تھی صحابہ اکرام کی روایت کہ کوئی بندہ بھی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی اسے لکھ کے نہ دے۔ جب علی لکھ کے دے دے تو راستہ آسان ہو جائے گا، تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ساری مشکلیں آسان ہو گئی۔ میں کہوں مولا آپ لکھ کے دے دیں گے، چاہنے والوں کو لکھ کے دے دیں گے، پہنچ گئے۔ مولا کچھ اور بھی ہیں جو شیعہ تو نہیں ہیں لیکن آپ سے محبت کرتے ہیں، مولا ان کا کیا ہوگا؟ خدا کی قسم رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب عادل کی عدالت نہیں ہوگی، امت مسلمہ جمع ہوگی، آواز قدرت آئے گی، او حسین کے چاہنے والوں، اے حسین کے ماتمداروں، اس بھیڑ میں جو بھی تمہیں اپنا دکھائی دے، جو تمہیں اپنا دکھائی دے اس کو بلا لو۔ معبود کس لیے؟ آواز قدرت آئی، پل سے بھی گزر کر جو تیرے ساتھ جائیں گے، جس کا تو کہے گا، یعنی اللہ صرف علی والوں کو نہیں، جو علی والوں سے بھی محبت کرتا ہو ان کو بھی شفاعت کرتا ہو، ان کو بھی جنت دے دو۔ اصل میں بات یہ ہے جنت اگر دیکھی جائے تو مہنگی بھی بہت ہے، اور جناب سلمان جیسے ہو تو پھر سستی بہت ہے۔ مسلمان کے لیے نہیں، سلمان کے لیے، مسلمان ہونا اور ہے، سلمان ہونا اور ہے۔ خود چوتھے امام کا قول ہے، فرماتے اگر جناب ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ اب کیا ہے یہ نہیں پتا، بس مولا کرنے بول، تو ابھی تک جناب سلمان سمجھ نہیں آئے، تو جو جناب سلمان کا آقا ہے وہ کہاں سمجھ
جائے گا. بے شک. سمجھ نہیں آئے؟ اب جناب سلمان اور جناب مظہر میں یہ فرق ہے 1 درجے کا. جناب سلمان 10ویں درجے، جناب مظہر 9ویں درجے. ایک مرتبہ جناب مظہر نے پوچھا مولا سلمان مجھ سے افضل کیوں ہے؟ میں جناب سلمان کا کردار سیرت دیکھنا خدا کی قسم. مولا سلمان مجھ سے افضل کیوں ہے؟ میں اس سے 1 درجے کم تر کروں. اور نے کہا نہیں بتا دیتے. ایک سیب رکھا ہوا، سیب رکھا ہوا. میں نے کہا مظہر جی مولا اسے کاٹ دو سیب. جناب مظہر نے سیب اٹھایا، جیسے چھری اٹھائی کاٹ دیا. جیسے کاٹا مولا نے غضب میں آ کے کہا ابو ذر کیوں کاٹا؟ مولا آپ نے تو کہا تھا. یہ ابو ذر کا جواب. اب جناب سلمان کا سننا. جناب ابو ذر نے پوچھا مولا سلمان مجھ سے افضل کیوں ہے؟ مولا نے کہا ابو ذر سیب اٹھاؤ کاٹو. اب جو کاٹا ابو ذر کیوں کاٹا؟ مولا آپ نے تو کہا تھا. اب بس سلمان جی بلے ایمان ذرا سیب کاٹو. جناب سلمان نے چھری چلائی. علی نے کہا کیوں کاٹا؟ جناب سلمان نے کہا مولا معاف کر دیجئے. کہ مولا معاف کر دیجئے. مولا نے کہا ابو ذر دیکھو تم میں اور ان میں یہ فرق ہے. کاٹا تم نے بھی، کاٹا سلمان نے بھی. تم نے کاٹ کے کہا کہ میں نے کہا تھا. سلمان نے کاٹ کے اپنی غلطی مان لی. یہ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، سلمان ہونا کمال ہے. جناب سلمان خدا کی قسم دعوت کر دی لوگوں. جناب سلمان کی دعوت بھی سنو. جن کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے پہلے کھا کے اٹھ جاتے. وہاں بھی ہوا کھا کے کچھ بندے باہر چلے گئے، کچھ قدم چلے تو دوڑ کے واپس آ. کیا ہوا کہ شیر آ گیا. کہاں ہے؟ جناب سلمان باہر نکلے، دیکھا شیر کھڑا. شیر کے قریب گئے، کان پکڑا، لے گئے اس کو باہر. ادھر جناب سلمان شیر کو لے گئے، پریشان گھر والے. سوچا تب تو جناب سلمان کو شیر کھا گیا ہو، اس نے پنجہ مارا ہوگا، اس نے پھاڑ دیا ہوگا. شیر کی فطرت. کچھ لمحے گزرے، جناب سلمان واپس آ رہے دامن کو جھاڑتے ہوئے مطمئن ہو گئے. سارے حیرت سلمان تمہیں شیر نے پنجہ نہیں مارا، شیر نے تمہیں حملہ نہیں کیا، شیر نے تمہیں کھایا نہیں، شیر نے تمہیں مارا نہیں. کیوں؟ تمہیں شیر سے ڈر نہیں لگا. جناب سلمان نے فرمایا میرے مولا علی نے مجھ سے کہا ہے جو شخص اللہ سے ڈرنے لگے پھر ہر شے اسی سے ڈرتی ہے. مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. اور میاں مقداد ابو ذر قمبر عمار بھی جیون بھر شوقت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں درود پر محمد مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ. ایسے ہوتے ہیں اہل بیت کے صحابہ جن کا کردار بھی اہل بیت والا. یہ تھے مولا علی کے صحابہ. ایک اور صحابی ہے مولا حسین جن کا نام تھا جناب زہیر. جناب زہیر وہ صحابی کہ بچپن میں امام حسین اور امام حسین کا بھی بچپن ہے جناب زہیر کا. امام حسین جب چلتے تھے نا جناب زہیر امام حسین جہاں سے قدم اٹھاتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا لیتے تھے. اتنی محبت. جب جنگ جمل ہوئی ہے نا جناب زہیر نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا کہ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. میں آگے سے ایسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا جس صرف مسلمانوں کے درمیان. اب جناب زہیر کی بھی جوانی گزر گئی. مولا حسین کی کربلا کا وقت آ گیا اور رسول خدا نے مولا حسین کو شہداؤں کے نام پہلے بتا دیے.
میرے لال دیکھو حبیب کا نام نہیں، میرے لال دیکھو جناب جون کا نام، میرے حسین دیکھو اس میں جناب زبیر کا نام۔ ایک وقت آیا، ایک مرتبہ قافلہ آ رہا، کسی روایت میں حج سے واپسی پہ آ رہا، امام حسین کے خیمے لگے ہوئے، اس مقام کا نام تھا مقام خزیمیہ، وہاں مقام خزیمیہ میں مولا کے خیمے لگے، ادھر سے قافلہ آیا، اس قافلے میں تھے جناب زہیر، مولا حسین کو سب معلوم، وقت کے امام جو سامنے خیمے لگے ہوئے، ادھر امام کا خیمہ، وہاں اس قافلے، مولا کو پتہ چلے گا جناب زہیر اس قافلے میں، مولا نے ادھر سے قاصد کو بھیجا، جا کے زہیر سے کہنا حسین بلا، قاصد ہے آپ کو مولا حسین نے طلب کیا، جناب زہیر نہیں آیا، مولا حسین نے کہا اس سے جا کے کہو اگر وہ نہیں آتا چاہتے میں خود آتا۔ جناب زہیر تک یہ خبر پہنچی کہ مولا حسین تمہارے پاس خود آ گئے۔ جناب زہیر کہتے نہیں آقا حسین سے کہیے آپ آنے کی زحمت نہ کرے میں آ رہا ہوں۔ جناب زہیر نکلے اپنے خیمے سے، مولا حسین کے خیمے میں، جب اپنے خیمے سے نکلے تھے پریشان تھے، مولا حسین سے ملاقات کر کے واپس اپنے خیمے میں آئے تو مطمئن ہو گیا، آج اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے ہم نے آپس میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ہم نے آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے کبھی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی، مجھے طلاق کیوں دیتے ہو؟ کہتے نہیں میں کسی وجہ سے نہیں، بس بات یہ ہے کہ سامنے جو خیمے لگے ہوئے ہیں نا، یہ جن کا کلمہ پڑا ہے اس کے نواسے کے خیمے، ادھر میرے آقا کا خیمہ ہے، ادھر زینب کا خیمہ ہے، کہیں ام کلثوم کا خیمہ ہے، ان میں مصیبت کی گھڑی ہے اور میں نے اپنے آقا کے ساتھ شہید ہو جانا ہے، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تاکہ تم کچھ مدت وقت گزار کر، عدت کا وقت گزار کر تم دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ بیوی کہتی ہے آپ مجھے طلاق نہ دے، آپ ایسا کریں آپ مولا کے نام کو قربان ہونا چاہتے ہو جائیے، شہزادی زینب کے خیمے میں مجھے چھوڑ دیجئے۔ جناب زہیر نے ایک جملہ کہا اپنی بیوی سے، کہتے ہیں عرب میں رواج یہ ہے جب مردوں کو ذبح کر دیتے ہیں نا، جب مردوں کو قتل کر دیتے ہیں نا تو مستورات کو اسیر کر لیتے ہیں، مستورات کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا، جناب زہیر نے کہا نہیں میں تمہیں شہزادی زینب کے خیمے میں نہیں دوں۔ جناب زہیر کہتے ایسا کرو میں تمہیں غلام دے دوں، یہ تمہاری خدمت ہے۔ جناب زہیر غلام کو اپنی بیوی کے حوالے کر مولا حسین کے پاس آ گئے۔ اب دیکھیں مولا حسین کے قریب آئے، جناب زہیر کی شہادت ہوئی ہے، ادھر بیوی نے غلام سے کہا دیکھو جب یہ واقعہ کربلا گزر جائے گا تو مجھے آگے بتانا میرے شوہر کی شہادت کیسے ہوئی، جناب زہیر کیسے مارے گئے مجھے بتانا۔ وقت گزرا، غلام نے آگے جناب زہیر کی بیوی سے کہا بیوی ایک قافلہ لٹا ہوا کربلا سے آ رہا ہے، بیوی سب شہید ہو گئے، بیوی ان میں جو مستورات ہیں نا ان کے ہاتھوں میں نسلیں بندھی ہوئی، محمد کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں۔ جناب زہیر کی بیوی نے غلام سے کہا مجھے جناب زہیر کا لاشا دیکھنا، کہتے بی بی لاش نہیں ہے، کٹے ہوئے سر ہے، نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زہیر کی بیوی اس قافلے کے قریب گئی، اب قافلے پہ نظر دوڑا رہی ہے میرے شوہر کا سر کہاں ہے، ایک مرتبہ زہیر کے کٹے ہوئے سر پہ نظر پڑے، طرف کے کہتی ہے غلام سے ایک نیا کفن نکالا اور غلام سے کہا یہ کفن لو، کربلا جاؤ میرے شوہر کو کفن پہنا دو، میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گی۔
میں کہوں ہائے حسین کی مظلومی، زہیر کے لیے کفن آ گیا، آقا حسین کے لیے۔ ایک مرتبہ غلام کفن لے کر کربلا پہنچے، 2 دن کے وقت کے بعد واپس آئے، بیوی نے دیکھا، جناب زہیر کی بیوی دیکھ کے کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا میرے شوہر کو کفن پہنا کے آنا، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اب میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی، یہ کفن واپس لے کے آ گئے۔ غلام نے تڑپ کے کہا بیوی مجھے آزاد کرو یا نہ کرو، بات یہ ہے کفن پہنا تو دیتا، لاش ایک نہیں تھی، ایک لاشا نہیں تھا، 72 لاشیں کیسے پہناتا؟ غلام کفن پہن لے، آقا کا لاشا بے غور و الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعا کرو محبوب ہماری اس عبادت